اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو آداب البیع کے بارے میں تھی، تو کل کیونکہ ہمارا درس نہیں ہو سکا ہے اس لیے میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو خلاصہ کم سناؤں اور عبارت ہم زیادہ پڑھیں۔ 19واں ادب یہ ہے کہ جو لوگ دیہات سے آتے ہیں یا وہ لوگ جو بادیہ نشین ہوتے ہیں جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں، یا ان کا کسی ایک جگہ پہ گھر نہیں ہوتا، جہاں پر ان کو گھاس وغیرہ ملتے ہیں وہیں پر کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو چراتے ہیں، پھر آگے چلتے پھرتے رہتے ہیں، اگر وہ بازار کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو شہری ہیں ان کے وکیل نہ بنے معاملات میں، بلکہ ان کو چھوڑیں، وہ خود آئیں اور کاروبار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق اوپر سے برسات کی صورت میں نہیں دیتا، بلکہ ان اللہ یرزق بعضهم من بعض، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے روزی دیتا ہے۔ آپ کے ذریعے مجھے روزی ملی، میرے ذریعے پھر کسی اور کو روزی ملی، تو اس لیے وہ جو بیچارہ باہر سے آیا ہے ممکن ہے اس کی چیز کے چاہت والے زیادہ ہوں تو اس کو پیسے زیادہ ملیں گے، نتیجے میں باہر کے آنے والے کی جیب بھر گئی۔ اور اگر جو باہر سے چیز لا رہا ہے وہ منڈی میں پہلے سے ہی زیادہ ہے تو پھر خریداروں کا فائدہ ہوگا، ٹھیک۔ لیکن اگر شہر کا بندہ اس کا وکیل بن جائے تو پھر اس کو ایسی ٹرکیں بتائے گا، وہ اس کو ایسے طریقے بتائے گا، ممکن ہے اس بیچارے کا فائدہ ہو، ممکن ہے نقصان ہو، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ خود بندہ آ کے کاروبار کرے۔ اگر وہ شہر کے قیمت سے باخبر ہے تو پھر آپ اس کے وکیل بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے حاضر، ٹھیک ہے۔ حاضر کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہر میں رہائش پذیر ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بادیہ نشین۔ تو بادیہ نشین تو خانہ بدوش کو کہتے ہیں جس کا کوئی گاؤں ایک جگہ مستقل نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں یہاں پر بادیہ نشین کروی کو بھی شامل ہے، کروی یعنی جس کا کسی ایک جگہ پر کوئی گاؤں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جناب 20واں ادب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پرانے زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ کوئی سامان لا کر شہر میں بیچتے تھے، تو کچھ لوگ شہر چھوڑ کر باہر ان سے وہ چیز خرید لیتے تھے اور پھر شہر میں آ کے بیچتے تھے۔ کہتے ہیں بھائی میرے، آپ ان کو شہر آنے دیں اور پھر دیکھیں شہر والے بھی ان کی چیز سے استفادہ کریں۔ اگر آپ کو ضرورت تھی فرض کریں 5 کلو بھنڈی کی اور وہ 5 من لا رہا تھا، آپ نے اس کو وہیں خرید لی، تو وہاں لازمی آپ سستی خریدیں گے، پھر شہر میں آ کے آپ مہنگی بیچیں گے، تو آپ چھوڑ دیں وہ خود آئے۔ یہاں پر بھی وہی قانون فٹ کریں، ان اللہ یرزق بعضهم من بعض۔ البتہ اگر آپ اس کی خریداری کی نیت سے باہر نہ جائیں، آپ کسی اپنے کام کی وجہ سے گئے تھے، راستے میں یہ بھی مل گئے، تو یہ خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نیت سے جائیں کہ وہ آئیں گے میں ان سے خریدوں گا، تو یہ جو ہے کیا ہے، کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ البتہ آپ ان سے سامان نہ خریدیں، ان کے جانوروں کا گھاس جا کر بیچیں، جیسے بکری منڈی ہے، جانوروں کی منڈی ہے، تو کہتے ہیں کہ جانوروں کا گھاس انسانوں کے کھانے پینے کی چیز کے بیچنے کے لیے آپ نکلنا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اصل وہ جو سامان ہے وہ آپ ان سے نہ خریدیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب 21واں جو ہے کیا ہے ادب، وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے ایک ہی حدیث خلاصے میں سنیں، باقی عبارت میں ملعون، لعنت ہے اس پر جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں بیٹا جو مہنگائی ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری بازار کی چینی خرید کر کے میں نے اپنے جو ہے کیا ہے گودام میں رکھ دی، آپ نے نمک رکھ دیا، تاج محمد صاحب نے مثلا دال رکھ دی، کسی نے چاول رکھ دیا، تو ملک میں بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی بہتر ہے کہ نہ کی جائے۔
بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر بازار میں چیزیں ملتی ہیں تو بھی آپ نہ کریں، لیکن اگر بازار میں بالکل یہ نہیں ملتی ہیں تو پھر ذخیرہ اندوزی کرنا حرام ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی، حکومت کا کام ہے کہ اس کو کہے کہ یہ چیز بیچو۔ ٹھیک، کیا حکومت رقم معین کر سکتی ہے؟ جیسے کہ ہمارے ملک کا نام تو ہے جمہوری اسلامی، لیکن یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ آلو اتنے میں بیچو، بھنڈی اتنے میں بیچو۔ کہتے نہیں، حکومت کو قیمت معین کرنے کا حق نہیں، یہ فقہ جعفریہ میں۔ البتہ اگر وہ مہنگی بیچ رہا ہے تو حکومت کہے کہ کچھ اور سستی کرو۔ مثلا 200 روپے وہ بھنڈی بیچ رہا ہے، نہیں بھائی 200 نہیں، کچھ کم کرو۔ چلو جناب میں 180 کی بیچتا ہوں، نہیں کچھ کم کرو۔ چلو میں 150 کی بیچتا ہوں، نہیں کچھ کم کرو۔ تو کہتے ہیں یہ وہی معین تو ہو گئے؟ کہتے نہیں، معین نہیں، معین یہ ہے کہ ہم عدد بتاتے ہیں، قیمت کم کرنے میں ہم عدد نہیں بتاتے ہیں، اگرچہ معنی اور مطلب کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے قریب جا کے پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ قیمت گزاری نہیں ہے۔ یہ 21واں ادب ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب 22واں ادب یہ ہے کہ سود خوری نہ کی جائے، سود لینا اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے جو ہے نا 2 کلو گندم دے دیں، میں آپ کو 3 کلو گندم دے دوں گا۔ سود عام طور پر بیٹا کس میں ہوتا ہے؟ مکیل اور موزون میں، وہ چیز جو پیمائش کر کے دی جاتی ہے اور پیمائش کر کے لی جاتی ہے۔ معدود میں سود نہیں ہے، معدود یعنی جو گنتی کے ذریعے معاملہ ہوتا ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں یہ 12 انڈے لے جاؤ اور آپ مجھے 14 انڈے دے دینا، یہ کر سکتے ہیں، یعنی جتنے دیے اسے بڑھا کر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ پھر تو آپ کہتے ہیں پیسے بھی تو معدود ہیں، وہ بھی گنتی کے ذریعے لیے دیے جاتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں دیکھیں پیسے پھر وہ قرض کے باب میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرض میں جو ہے کیا ہے معدود بھی ہو تو بھی اس میں جو ہے کیا ہے زیادہ لینا اور دینا یہ ٹھیک نہیں، یہ ربا ہے۔ ربا کا بیٹا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جو شخص ربا کرتا ہے گویا کہ وہ خانہ کعبہ میں اپنی کسی نامحرم عورت کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ ٹھیک، مزید ہم اس وضاحت میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہو گیا 22واں، اور 23واں ادب جو ہے وہ کیا ہے جناب؟ 23واں ادب یہ ہے کہ آپ جب چیز بیچتے ہیں تو سامنے والے کو یہ نہ کہیں کہ یہ 100 روپے کی تھی اور میں 10 روپے فائدہ لے رہا ہوں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ 100 روپے کی تھی اور میں 10 روپے نقصان کھا کے تو میں 90 میں دے رہا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ چیزیں میں اتنے میں دیتا ہوں، اصل قیمت نہیں بتاؤ کہ اصل قیمت اتنی تھی پھر میں اتنے زیادہ لے رہا ہوں یا اتنے کم۔ یہ بھی سود کی طرح، یہ بھی ربا کے ساتھ ہم شکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس قسم کی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور 24واں ادب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی لیکن صرف زبانی طور پر، ابھی آپ نے اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، قبضے میں لینے سے پہلے اگر آپ اس کو بیچیں گے تو کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے اور یہ نامناسب عمل ہے۔ مثلا آپ نے مجھ سے گندم بیٹا خرید کی ہے، 10 من گندم خرید کی ہے، آپ نے ابھی وہ مجھ سے اپنے قبضے میں نہیں لی، وہیں پر آپ نے سکلین کہا کہ تاج محمد وہ سین رحمانی سے میں نے 10 من گندم لیے، ان سے جا کے لے مجھے اتنے پیسے دے دیں۔ کہتے نہیں، پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف، اللہ کرے کہ یہ عبارت پوری ہم پڑھ سکیں۔ 19 جناب 19واں ادب۔ بیٹا ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی عطا کرے، جب وہ عبارت پڑھتے تھے تو کبھی کبھی عربی نہیں پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے آج میں بھی ایسے کروں، پھر بھی جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ترک کرے وکیل بننا حاضر وہ شخص جو شہر میں رہائش پذیر ہے، لبادن بادیہ نشین کی۔ بادیہ نشین کسے کہتے ہیں؟ وہ غریب۔ بیٹا یہاں غریب سندھی اردو والا غریب نہیں ہے، غریب بے معنی پردیسی، ٹھیک ہے، پردیسی کا وکیل نہ بنے۔ کون سا پردیسی؟ الجالب للبلد، جو آ رہا ہے شہر کی طرف، وَإِنْ كَانَ كَرَوِيًّا، اگرچہ خانہ بدوش نہ ہو بلکہ اس کا مستقل گاؤں ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وکیل نہ بنے حاضر بادیہ نشین کا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا دعوا الناس
لوگوں کو چھوڑ دو، یرزق اللہ بعضهم من بعض، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دیتا ہے۔ وحمل بعضهم النہی علی التحریم، اور بعض علماء نے یہ جو لا یتوکل ہے بیٹا، لا یتوکلو نہیں ہے، لا یتوکل کہتے ہیں یہ نہیں ہے، اور علم اصول میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ نہیں حرمت پر دلالت کرتی ہے، حرام ہے وکیل بننا۔ وہ حسن احسنتم، شہید ثانی بھی فرماتے ہیں کہ یہ تحریم والی فتویٰ اچھی ہے، لیکن دیکھیں بیٹا جب آپ کسی کی تعریف کریں نا، تعریف کر کے لیکن کہیں، یعنی پھر آپ اس کو جو ہے نا زمین پر پھینک رہے ہیں۔ ثقلین شاہ بہت اچھے ہیں لیکن کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، کیا مطلب؟ یعنی وہ اچھائی ان کی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ فتویٰ اچھی ہے، لو صح الحدیث ہو، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی۔ خوب، یعنی کیا؟ یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نتیجے میں تحریم والی فتویٰ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر حرام ثابت نہ ہو، فَالْكِرَاهَةُ، تو پھر کراہت کے ہم قائل ہوں گے۔ اوجہ، کراہت کا فتویٰ دینا اوجہ بہتر ہے۔ بیٹا ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں نا، یا وجیہن عند اللہ، وجیہ بمعنی عزت والا، بہتر، تو اوجہ یعنی تمام بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے مکروہ کے قائل ہو جائیں۔ پھر آپ اعتراض کریں مومن علی کہ اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر کراہت کیسے ثابت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ لتسامح فی دلیلہ، کراہت کی دلیل کا اتنا مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں جو ہے کیا ہے ہلکا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ وہ شرط ہو، یہ جو ہم نے کہا کہ وکالت مکروہ ہے، اس کراہت کی شرط یہ ابتداء الحذر بہ، کہ شہر والا ابتدا کرے بہی وکالت بننے کی، اسے کہ بھائی مجھے وکیل بناؤ، شہر کے لوگ تمہیں لوٹ لیں گے، میں تمہارا وکیل بنتا ہوں۔ فَلَوْ الْتَمَسَهُ مِنْهُ الْغَرِيبُ، بیٹا ضمائر پہ توجہ کرنی ہے۔ اگر التماس کرے یعنی ریکویسٹ کرے، عرض کرے، ٹھیک ہے، وکالت کی، من اس شہری سے الغریب، یہ پردیسی، کہ اے شہری بابو تم میرے وکیل بنو، فلا باس بہ، تو پھر وکیل بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہل الغریب بسعر البلد، بیٹا اور وکالت کا مکروہ ہونا اس صورت میں ہے جب اس پردیسی کو شہر کی قیمت کا پتہ نہ ہو، تو پھر فائدہ ہو سکتا ہے نا خریدار کو، بیچنے والے کو۔ فلو علم بہی، لیکن اگر اس پردیسی کو علم ہے بہی، اس قیمت کا، لم یکرہ، تو پھر بھی وکیل بننا مکروہ نہیں ہے۔ بل کانت مساعدتہ محض الخیر، بلکہ جب اس کو علم ہے قیمت کا، پھر تو آپ اس کا وکیل بنیں گے تو گویا آپ اس کے مددگار ہیں، اور یہ مدد کرنا خالصتاً خیر اور نیکی کا کام ہے۔ وَلَوْ بَاءَ مَا نَہی، اچھا مولوی صاحبان بہت تفصیل کے ساتھ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو شریعت نے نہیں کی کہ اس کے وکیل نہیں بنو، اس کے باوجود آپ نے نہیں کی، مخالفت کی اور اس کے وکیل بنے، تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے وکیل بن کر اس کا کوئی معاملہ کیا، ان عقد، یہ معاملہ منعقد ہو جائے گا، یہ بیع منعقد ہوگی۔ وَإِنْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ، اگرچہ وکیل بننے کے حرمت کی بھی فتویٰ دی جائے۔ وَلَا بَأْسَ بِشَرَاءِ الْبَلَدِ لَهُ لِلْأَصْلِ، اچھا یہ تو تھا کہ اس دیہاتی کی چیز بیچنے میں آپ اس کے وکیل نہ بنے، لیکن اگر وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو خریداری میں آپ جو شہری ہیں اس کے وکیل بن سکتے، کہتے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بلدی یعنی شہری بندہ وکیل بنے خریداری میں، اس سے لہو اجنبی کا، للأصل، اصل کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ یعنی اصل جو ہے کیا ہے، وہ صحت ہے، اصل عدم کراہت ہے۔ العشرون، 20واں ادب، ترک و تلقی لرکبان، ترک کریں ملاقات کرنا لرکبان، جو گھوڑے سوار اور اونٹ سوار ہیں۔ بیٹا یہ تو ہے اس کا لفظی ترجمہ، اس کا مفہومی ترجمہ یہ، وہ الخروج، بھائی یہ تلقی یہ ہے کہ آدمی نکلتا ہے الی رکبے، جو لوگ اپنے اونٹ، گھوڑوں، گدھوں پر، یا آج کل جو ہے کیا ہے سوزکی، چنگچی پر سامان لے آتے ہیں شہر کو، القاصد الی بلد، جس سوار نے قصد کیا ہے کہ میں شہر جاؤں گا، للبیع علیہم، تاکہ کوئی چیز جا کر بیچوں شہر والوں کو، اب شراء منہم، یا شہر والوں سے کوئی چیز خریدوں۔ اچھا تو یہ اس چیز کے لیے نکلنا بیٹا مکروہ ہے۔ وہ حدہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جو تلقی ہے،
تلقی کی حد کیا ہے؟ اربعۃ فراسخ، 4 فرسخ جو شرعی مسافت ہے بیٹا، وہاں تک جائیں، فما دون یا اس سے کم فاصلے پر جائیں، 1-2 فرسخ پر جائیں تو مکروہ ہے، لیکن اگر 5 فرسخ پر بیٹا چلے گئے تو کہتے ہیں فلا یکرہ ما زاد، اگر 4 فرسخ سے اضافی سفر کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه سفر للتجارت، اس لیے کہ یہ تو آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا ہے بیٹا، اور سفر کرنا تجارت کے لیے نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ، بھائی چلو 4 فرسخ تک بھی مکروہ ہے، اذا قصد الخروج لأجلہ، جب یہ گھر سے نکل رہا تھا تو اس کا قصد یہ تھا لأجلہ، تاکہ میں تلقی جا کے کروں۔ فَلَوْ اتَّفَقَ مُصَادَفَةُ رَكْبِ فی خروجہ لغرض، اگر یہ کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، اتفاق سے دیکھا کہ وہ باہر کا قافلہ آ گیا، ان سے خریداری کر لے تو لم یکن بہ بأس، تو اس تلقی میں کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا۔ الاعمال بالنیات، آپ گھر سے جب نکلے تھے تو آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ جو شہر سے خریداری کرنے آ رہے ہیں یا شہر میں کوئی چیز بیچنے آ رہے ہیں میں وہ خریدوں گا۔ وَمَا جَهْلِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْقَادِمِ بِالسَّعْرِ فِي الْبَلَدِ، بیٹا اور کراہت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بیچنے آ رہا ہے یا جو خریدنے آ رہا ہے وہ جاہل ہو اس شہر کی قیمت کا، تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا مکروہ ہے۔ فَلَوْ عَلِمَ بِهِ، بہی کی ضمیر بیٹا سعر کی طرف جائے گی، اور سعر سے مراد قیمت ہے، اگر اس کو علم ہو اس قیمت کا، لم یکرہ، تو پھر تلقی مکروہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ کما یشعر بہ، جیسے کہ اس بات کا اظہار کرتے عدم کراہت کا علم والی صورت میں نبی کریم کا فرمان کیا؟ نبی کریم نے فرمایا لا یتلقى، بیٹا اصل میں تھا تلقى یتلقى، ٹھیک ہے، لا یتلقى، تم میں سے کوئی بھی خریداری اور بیچنے کے لیے نہ نکلے، احدکم کوئی ایک، تجارتاً خارجاً من المصر، شہر سے باہر جا کے کوئی تجارت کرے، والمسلمون یرزق اللہ بعضهم من بعض، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے روزی دیتا ہے۔ بیٹا توجہ، تو یہ روزی زیادہ ملنا کم ملنا اس صورت ہو سکتی ہے جب وہ قیمت سے جاہل ہوں گے، تو ممکن ہے 500 والی چیز وہ 200 میں دے کر جائے، ممکن ہے 200 والی چیز وہ 500 میں خرید کر جائے، لیکن اگر ان کو قیمت کا پتہ ہے تو آپ ان کے ساتھ جا کے وہیں پر معاملہ کر کے کوئی حرج نہیں ہے۔ وَالْاِعْتِبَارُ فِي عِلْمِ مَنْ يُعَامِلُ خاصہ، فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قیمت کا علم کس کو؟ دیہاتیوں کو، کہتے ہیں جس بندے کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں اس کو قیمت کا پتہ ہو، اس کے قافلے والوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ جیسے کہ آج کل موبائل پہ سب چیزوں کے ریٹ پوچھ لیتے ہیں، جس کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں اگر اس کو ریٹ کا پتہ ہے تو مکروہ نہیں، اگر ریٹ کا پتہ نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے۔ خوب بیٹا، یہ تو تھی جو ہے کیا ہے خریدنے کی بات اور بیچنے کی بات۔ وَقَذَا يَنْبَغِي تَرْكُ الشَّرَائِعِ مَا يُتَلَقَّى، اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ ترک کریں جناب آپ خریداری ما اس چیز کی یتلقا جو طلاقی کے ذریعے خریدی گئی۔ توجہ بیٹا، توجہ ادھر ہو، ثقلین شاہ کو اسلام نے کہا کہ تم تلقی نہیں کرو، اس کے باوجود اس نے تلقی کی، شہر سے باہر سے وہ خریداری کر کے آ گیا۔ اب ثقلین شاہ سے ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں، ان سے بھی آپ نے خریدیں۔ اگر ثقلین شاہ سے منع کے باوجود تاج محمد نے خریدا تو پھر تاج محمد سے مومن علی نہیں خریدیں گے، اگر مومن علی نے خریدا تو مومن علی سے کوئی نہیں خریدا، ایسا بائیکاٹ ہوگا نا تو پھر معاملہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ نہیں تو ہمارے ہاں چند منافع خور ایسا کرتے ہیں کہ منافع کھاتے باقی سب بیچارے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں وہ قضا، جیسے اصل تلقی منع ہے اسی طریقے سے بہتر ہے کہ آپ خریداری نہ کریں ما وہ سامان یتلقا جو تلقی کے ذریعے لایا گیا ہے، ممن اشترا ہو من رکب، وہ جس شخص نے خریدا ہے رکب سے، بشرائط ان شرائط کے مطابق۔ لیکن اگر قیمت کا بیٹا اس صورت میں بھی پتہ ہے، توجہ، ثقلین شاہ خرید کر کے آیا، تاج محمد کو بھی قیمت کا پتہ ہے، ثقلین شاہ کو تو اب تاج محمد کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ وَمَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِهِ، بیٹا اور وہ بندہ جس کا ہاتھ اس پر فٹ ہوتا جاتا ہے، دیکھیں میں نے سلسلہ 3 کا بتایا،
زید باہر سے آ رہا تھا، ثقلین شاہ نے اس سے خریدا، ثقلین شاہ کے لیے مکروہ۔ پھر ثقلین شاہ والے سامان پر تاج محمد کا ہاتھ آیا، اب تاج محمد سے خرید کرنا مکروہ۔ پھر تاج محمد والے سامان پہ مومن علی کا ہاتھ آیا، اب مومن علی سے خریدنا بھی مکروہ۔ وَإِن تَرَامَا، جتنا یہ سلسلہ چلا جائے، لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تلق، تم جو ہے تلقی نہیں کرو، ولا تشتر ما یتلقى، اور تم خریدو بھی نہیں وہ چیز جو تلقی کے ذریعے سے آئی ہے، ولا تاکل منہ، اور تم اس سے کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے ہو۔ وذهب جماعۃ الی التحریم، اور ایک جماعت نے فتویٰ دی ہے کہ بھائی یہ تلقی جو ہے کیا وہ حرام ہے۔ کیوں؟ لظاہر نہیں فی هذه الاخبار، دیکھیں امام علیہ السلام نے لا تلق یہ بھی نہیں، ولا تشتر یہ بھی نہیں، ولا تاکل یہ بھی نہیں، اور نہیں جو ہے کیا وہ حرمت میں ظہور رکھتی ہے۔ وعلی القولین، بیٹا دونوں قول کے مطابق، یعنی چاہے ہم کراہت کے قائل ہوں چاہے ہم حرمت کے قائل ہوں، یصح البیع، یہ بیع صحیح ہے، اس کو بیع کو باطل نہیں کہا جائے گا۔ ولا خیار للبائع والمشتری الا مال، بیٹا آج تک تو میں غبن پڑھتا آ رہا ہوں اور پڑھاتا آ رہا ہوں، لیکن اب یہ جو میرے پاس نسخہ اس میں غبن لکھا ہے، غین پر جو ہے کیا وہ ضمہ ہے، حالانکہ آج تک میں نے غبن پڑھا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھ لینا کسی لغت میں کہ غین پر فتح ہے یا ضمہ ہے۔ خوب، فَيَتَخَيَّرُ الْمَغْبُونُ عَلَى الْفَوْرِ، جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس کو فوراً بیٹا اختیار ہے کہ وہ معاملہ توڑ دے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی یہ میرا موبائل جو ہے وہ چائنا کا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے لے لیا، جا کے کمرے میں دیکھا یہ تو افغانستان کا ہے، ٹھیک ہے، تو فوراً آپ یہ معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ ولا کراہۃ فی الشراء والبیع منہ بعد وصولہ الی حدود البلد۔ اچھا، یہ جو باہر سے بیٹا قافلہ آ رہا ہے اونٹ گھوڑوں پر یا سوزکیوں پر، اگر شہر کے حدود میں داخل ہو گیا ہے تو اب ان سے معاملہ کرنا کوئی کراہت نہیں رکھتا۔ اگر آپ جاتے شہر سے نکل کر تو مکروہ تھا۔ الی حدود البلد بحیث لا یصدق تلقی، یعنی اس لحاظ سے کہ اگر آپ اس شہر کی حد تک جائیں تو بھی کوئی نہیں کہے گا یار یہ تو مسافروں کو لوٹتا ہے، تلقی صدق نہیں کرے تو کر سکتے ہیں معاملہ۔ وَإِن كَانَ جَاهِلًا بِسَعْرِهِ، اگرچہ وہ شخص جو ہے بیٹا جاہل ہے اس شہر کی قیمت سے، للأصل، اصل یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کیا ہے یہ صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ولا فی بیع نحو المعقول ولا الف علیہ ان تلقا، اور اسی طریقے سے بیٹا کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے بیچتے ہیں، نحو المعقول وہ چیز جو کھانے پینے جیسی ہیں، یعنی صرف کھانا پینا ضرور نہیں، مثلا سر درد کی کوئی گولی دینا چاہتے ہیں، بخار کی کوئی گولی دینا چاہتے ہیں، پانی دینا چاہتے ہیں، چائے دینا چاہتے ہیں، اور ان کے جانوروں کو گھاس دینا چاہتے ہیں، ان کے گاڑیوں کا پیٹرول دینا چاہتے ہیں، وہ ان تلقا، اگرچہ یہ شخص تلقی بھی کرے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ الحادی والعشرون، 21واں ادب جناب ثقلین شاہ آپ تھک گئے ہیں، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہو، کہ ذخیرہ اندوزی کو ترک کرے، بالضمے، کہتے ہیں حقرا کی ہا کو ضمہ دے کے پڑھیں، وہ جمع و طعام، وہ یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں آپ اکٹھا کرتے ہیں، وہ حبسہ، اور پھر ان کو جو ہے کیا ہے بیٹا کسی گودام میں رکھ لیتے ہیں، یتربص بہ الغلا، اور یہ رکھنے والا امید رکھتا ہے غلا مہنگائی کی، کہ مہنگائی ہوگی تو میں چیز بیچ لوں گا۔ والاقوى تحریمہ، شہید ثانی فرماتے قول قوی یہ ہے کہ یہ حقرہ حرام ہے، ما حاجت الناس الیہ، جب لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کے لیے خود کو عادی بنا دیا۔ چائے پینا بیٹا کہیں اس کی کوئی اسلامی اہمیت نہیں ہے، حتیٰ کہ بعید نہیں کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ نہ چائے پئیں گے نہ بوتل پئیں گے، لسی پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کا آدھا خرچہ چائے کے لیے مخصوص کر دیا، تو اب چینی کی بھی ضرورت ہے، پتی کی بھی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں ضرورت کی صورت میں ضرورت والے سامان کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے، لصحت الخبر بنہی عنہ، اس لیے کہ صحیح ہے وہ حدیث جو نہیں کرتی ہے ذخیرہ اندوزی سے۔ وہ کس سے حدیث ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
رسول اکرم سے، آپ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ وَأَنَّهُ مَلْعُونٌ، بتحقیق کہ کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا مگر خطا کار، اور جو شخص یہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْحُكْرَةُ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاء، ذخیرہ اندوزی بیٹا 7 چیزوں میں ثابت ہے۔ کون سی؟ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، سمن۔ بیٹا سین کو فتح دینی ہے، میم کو ساکن کر کے پڑھنا ہے۔ سمن ہے، سمن یعنی دیسی گھی، و زیت، زیت عام یہ جو آئل ہے، حالانکہ اصل آئل جو بیٹا ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ زیتون، اپنے سندھ والا زیتون نہیں جس کو امرود بولتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا چھوٹا سا پھل ہوتا ہے جو بیری جتنا ہوتا ہے، ناشتے میں بھی کچھ لوگ شوقین کھاتے ہیں اور اچھی بات ہے، وہ طاقتور، اس کا وہ آئل ہے اور نمک ہے۔ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ، اور یہ ذخیرہ اندوزی مکروہ ہے، اذا وجد باذل، جب بازار میں باذل، بذل کرنے والا، بیچنے والا موجود ہو، غیرہ، اس ذخیرہ اندوز کے علاوہ کوئی اور، یکتفی بِالنَّاسِ، لوگوں کے لیے وہ بھی کافی ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں، مجبور نہیں ہیں، یعنی قحط نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، لیکن اگر اس ذخیرہ اندوز کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہ جو یہ چیز بیچے، وَجَبَ الْبَيْعُ، تو واجب ہے اس پر کہ یہ ذخیرہ کیا ہوا سامان بیچے، مع الحاجت، حاجت سے مراد بیٹا کس کی حاجت؟ ذخیرہ اندوز کی نہیں، عوام الناس، جب عوام الناس محتاج ہوں۔ وَلَا يُتَقَيَّدْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْغَلَاءِ، کہتے ہیں کیا 3 دن رکھ سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا 3 دن رکھے، یا کچھ کہتے ہیں 40 دن، کہتے ہیں نہیں، کوئی قید نہیں ہے اس بیچنے میں 3 دن کی فی الغلاء۔ غلاء کا مطلب کیا ہے جناب کہ قیمت بڑھے، و40، اور 40 دن کی اجازت نہیں ہے، کب؟ فی رخص، جب یہ چیز عام ملتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی مہنگائی کی صورت میں 3 دن، اور عام اگر دستیاب ہے تو نہیں، کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ وَمَا رُوِيَ مِنَ التَّحْدِيدِ بِذَلِكَ، کہتے ہیں روایت میں تو آیا ہے کہ 3 دن سے 40 دن تک ذخیرہ کرے، بعد میں نہ کرے، کہتے ہیں نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محمول علی حصول الحاجت فی ذالک الوقت، وہ روایت میں یہ دن آئے ہیں 3 سے 40، یہ اس لیے آئے ہیں کہ عام طور پر ان دنوں میں لوگوں کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، ضرورت مند ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ جو مدت ہے 3 دن سے 40 دن والی، یہ مظنتھا، ہا کی ضمیر بیٹا حاجت کی طرف جائے گی، یہ گمان ہے کہ اس میں لوگوں کو ضرورت پڑ جائے گی۔ وَيُسَعَّرْ عَلَيْهِ، بیٹا اور جو ہے کیا ہے، یسعر یعنی اس پر قیمت معین کی جائے گی، علیہ ذخیرہ اندوز پر، کب؟ کہتے ہیں کہ حیث یجب علیہ البیع، جب اس پر جو ہے کہ وہ بیچنا واجب ہو۔ ان اجحف فی ثمن، بیٹا ہم اس پر قیمت کے حوالے سے اس کے گلے سے تب پکڑیں گے جب اجحف، حد سے زیادہ وہ فائدہ لے، ٹھیک ہے، مبالغہ آ رہی تھی، 100 والی چیز 1000 روپے میں بیچے، پھر سمن، اگر سمن میں وہ زیادہ قیمت بتاتا ہے، لما فیہ من الاضرار، اس لیے کہ زیادہ قیمت لینے میں دوسروں کو ضرر ہوگا، المنفی، اسلام نے ضرر کی نفی کی ہے، اسلام کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ وَإِلَّا، لیکن بیٹا اگر وہ اجحاف نہیں کرتا، بلکہ بابا وہ چیز عام طور پر 12 روپے کی بکتی ہے تو یہ بھی 12-13 کی بیچتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کو حکومت مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ ولا يجوز التسعير فی رخص، اگر وہ چیز عام دستیاب ہے تو پھر آپ قیمت میں اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ سب دکاندار چینی فرض کریں 150 روپے میں دیتے ہیں، وہ 500 روپے میں کلو بیچتا ہے، تو حکومت کو حق نہیں ہے کہ اس کو کان سے پکڑ کے کہے کہ تو بھی 150 میں دے، وہ کہے گا بھائی جس کو 150 میں لینی ہے وہ جا کے اس دکاندار سے لے، اس کے پاس بھی تو ہے، میں 500 سے کم اپنی چینی نہیں دوں گا۔ ما عدم الحاجت قطعاً، جب کسی قسم کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ والاقوا، اب شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی یہ ہے، انہو مع الاجحاف، اگر یہ شخص قیمت زیادہ بتاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، حیث یؤمر بہ، جب اس کو امر کیا جائے کہ یہ چیز بیچو، لا یسعر علیہ ایضا، اس بیٹا مجبوری کی صورت میں بھی اس پر قیمت معین نہیں کی جائے گی۔
بل یؤمر بنزول، بلکہ اسے حکم کیا جائے گا کچھ نیچے آؤ۔ مثلا اس نے کہا چینی 500، بھائی کچھ نیچے آؤ۔ انل مجحف، یہ جو تم زیادہ قیمت بتا تو اسے کچھ کم آؤ۔ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى تَسْعِيرٍ، اگرچہ یہ کم آؤ، کم کرو، کم کرو، یہ بھی قیمت کے معین کرنے کی معنی میں، لیکن یہ ہے إِلَّا أَنَّهُ لَا يُحْصَرُ فِي قَدْرٍ خاص، مگر یہ کہ ہم اس کو محدود نہیں کریں گے 150 روپے بیچو، بھائی کچھ کم کرو، بھائی کچھ کم کرو، تو گویا کہ ہم رقم جو ہے معین نہیں کرتے ہیں۔ الثانی والعشرون، 22واں ادب، ترک و ربا، فرماتے ہیں کہ ترک کرنی چاہیے سود، کس میں بیٹا؟ فی المعدود، معدود میں سود کو ترک کرنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ گننے والی چیز میں بیٹا سود نہ ہو۔ الاقوا للاخبار صحیحت، اس لیے کہ صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں علی اختصاص ہی، کہ یہ ربا مخصوص ہے بالمکیل والموزون، اس چیز کے ساتھ جو پیمائش کے ذریعے دی جاتی ہے یا تول کر دی جاتی ہے۔ وکیل یحرم فیہ ایضاً، اور ایک قول کہتا ہے فیہ کی ضمیر جائے گی معدود کی طرف، بھائی معدود میں بھی ربا حرام ہے۔ استناداً الی روایت، اس قیل والے نے بھی دلیل پیش کی ہے ایک روایت کو، البتہ وہ ظاہرۃ فی الکراہت، وہ روایت حرمت میں بیٹا ظہور نہیں رکھتی بلکہ کراہت میں ظہور رکھتی ہے۔ وقضا فی النصیحت، اور اسی طریقے سے اگر آپ ادھار پہ کوئی چیز بیچتے ہیں، بیٹا بھائی یہ چینی لے جاؤ 6 مہینے بعد پیسے دینا، اب اس میں بھی قیمت اس کی 150 ہے، آپ 200 قیمت لے رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اختلاف الجنس سے، البتہ جب خریداری والی چیز اور جو قیمت دے رہے ہیں وہ دونوں کی جنس الگ ہو، مثلا آپ کھجور خریدتے ہیں اس کے عوض میں کشمش دیتے ہیں، تو یہ بھی زیادہ لینا دینا مکروہ ہے۔ وَإِنَّمَا كَرِهَ فِيهِ، بتحقیق اس نصیحہ والی صورت میں بھی مکروہ ہے زیادہ لینا، للاخبار الدالت، ان اخبار کی وجہ سے جو دلالت کرتے ہیں علی النہی عنہ، اس زیادتی سے یا ربا سے، الا انہا، سوائے اس کے کہ یہ اخبار فی الکراہت اظہر، یہ کراہت میں زیادہ ظہور رکھتی ہیں، حرمت میں ظہور نہیں رکھتی، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم کا فرمان ہے اذا اختلف الجنس، جب جنس مختلف ہو، کس کی؟ مبیع کی اور ثمن کی، فبیعوا کیف شئتم، پھر جیسے تمہیں چاہے ایسے تم بیچو۔ اب دیکھیں بیٹا، اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، فبیعوا، تم بیچو جیسے تم چاہو۔ وکیل بتحریم ہی، اور ایک قول کے مطابق اس بیع نصیحہ میں بھی زیادہ لینا حرام ہے، لظاہر نہیں، اس لیے کہ نہیں ظہور رکھتی ہے، کا سابق، جیسے بیٹا وہ تلقی والی صورت میں بھی ہم نے کیا کہا کہ حرمت ہے، یا جیسے حکرا کی صورت میں بھی نہیں کو ہم نے حرمت پر حمل کیا۔ خوب، الثالث والعشرون، کہتے ہیں 23واں ادب یہ ہے کہ ترک و نسبت ربح والوضیعہ، بہتر ہے کہ آپ ترک کریں کہ میں کتنا فائدہ لے رہا ہوں، والوضیعہ، اور میں کتنا نقصان کھا رہا ہوں، الی رأس المال، اور آپ اصل قیمت بھی بتائیں۔ بیان یقول، مثلا کوئی شخص کہے بعتک بمئۃ، میں نے تجھے یہ 100 کی بیچی، وربح المئۃ عشرۃ، اور 100 پر میں فائدہ 10 روپے کا رکھ رہا ہوں، یا میں نے تجھے یہ 100 روپے کی بیچی، وہ وضیعتھا، اور 100 روپے میں نقصان کھا رہا ہوں 10 کا، لنہی عنہ، اس لیے کہ اس قسم کی بات کرنے سے نہیں آئی ہے، وَلِأَنَّهُ بِصُورَةِ رِبَا، اور گویا کہ یہ بھی ایک سود ہو جائے گا بیٹا، 100 کی خریدی تھی 110 کی بیچ رہا ہوں، یعنی 10 روپے مجھے ربا چاہیے۔ وکیل یحرم، اور ایک قول کے مطابق یہ اس طریقے سے بیچنا حرام ہے، عملاً بظاہر نہیں، کہتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں نہیں کے ظہور پر، وترک نسبت کذالک، اچھا، اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ آپ ترک کریں بیٹا نسبت ہی، اس فائدے یا نقصان کی نسبت دیں ایسے ہی، مثلا آپ کہیں بعتک بکذا، بھائی میں نے تجھے 110 میں بیچی، میں تو صرف 10 روپے فائدے رکھ رہا ہوں، اس میں رأس المال نہیں بتاتا، اصل قیمت نہیں بتاتا، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نا، جب کہتا ہے 110 میں تمہیں دے رہا ہوں، 10 مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ یعنی میں نے 100 میں خریدی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی نہ کرے۔
اور وضیعتہ یا اس کا نقصان اتنا ہے۔ الرابع والعشرون 24واں ادب ترک بیع ما لا یقبض، کہتے ہیں نہیں بیچیں وہ چیز جس کو آپ نے ابھی قبض نہیں کیا ہے۔ البتہ مما یقال او یوزن، وہ ایسی چیز ہے جو پیمائش کے ذریعے دی جاتی ہے یا تول کر دی جاتی ہے۔ لنہی عنہ فی اخبار، اس لیے کہ اس کے بارے میں نہیں آئی ہے احادیث میں۔ کون سی احادیث؟ صحیحتن، احادیث بھی صحیح ہیں لیکن حملت علی الکراہت، ان احادیث کو حمل کیا گیا ہے کراہت پر۔ جمعا بینہا و بین ما دل علی الجواز، آپ اعتراض کریں سائیں اگر حدیث صحیح ہے تو نہیں حرام پر دلالت کرے۔ ہم کہیں گے بھائی کچھ احادیث پھر ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں یہ بیع جائز ہے، اب اگر ہم حرام کر دیں تو جائز والی احادیث کو بالکل ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے مکروہ کرتے ہیں، یعنی انجام دے سکتے ہیں، جواز والی احادیث پہ عمل ہو گیا، بہتر ہے کہ انجام نہ دے، نہیں پر بھی عمل ہو گیا۔ والاقوی تحریم، لیکن قول قوی یہ ہے کہ جو چیز آپ نے قبض نہیں کی اس کو بیچنا حرام ہے۔ وفاقا لشیخ فی المبسوط، اس میں ہم مطابقت کرتے ہیں کس کی؟ شیخ طوسی کی کتاب مبسوط میں، مدعین الاجماع، در حالی کہ شیخ طوسی نے اجماع کی دعویٰ کی ہے کہ اس معاملے کے حرام ہونے پر اجماع ہے، اور علامہ صاحب نے بھی کہا کہ حرام ہے۔ کہاں پر؟ فی التذکرۃ والارشاد، علامہ کی دو کتابیں تاج محمد، ایک کتاب تذکرہ ایک کتاب ارشاد، لضعف روایات الجواز، اس لیے کہ وہ روایت جو کہتے ہیں کہ اس کو بیچنا جائز ہے وہ احادیث ضعیف ہیں، المقتضیت، وہ احادیث جواز جو تقاضا کرتے ہیں لحمل نہیں، کہ ہم حمل کریں نہیں کو اخبار صحیحہ میں علی غیر ظاہر نہیں کے ظاہر کے غیر پر، نہیں کا بیٹا ظہور حرمت ہے، یہ جواز والی احادیث کہتی ہیں کہ آپ نہیں کو حرمت پر حمل نہ کریں، ہم کہیں گے ہم آپ احادیث کو مانتے اگر آپ کمزور نہ ہوتی، لیکن وہ کمزور ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔